أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. سورۃ الانفال آیت نمبر 65 اور 66. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک احسان کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان جو محبت الفت قائم کی ہے یہ ایمان کی بنا پر ہے، اور اللہ نے اس ایمان کے وجہ سے ان کے دلوں سے نفرت و عداوت کو نکال دیا، ایمان کی چاشنی ان کے اندر داخل کر دی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ جو بڑے زمانے سے آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے تھے، کئی نسلیں گزر گئی، لیکن ایمان جیسے انہوں نے قبول کیا، ماضی کے تمام واقعات کو انہوں نے بھلا دیا، ماضی کی عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں، ان تمام چیزوں کو وہ بھول گئے اور وہ ایک ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے ان کو جوڑنے کے لیے خرچ کرتے تو یہ نہ جڑتے. ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جوڑا ہے، اللہ نے ان کے اندر محبت قائم کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے لیے، مومنین کے لیے کافی ہے. اللہ ان کی ہمیشہ مدد کرے گا، مومنین کی مدد بھی اللہ کرے گا، نبی کی مدد بھی اللہ نے فرمائی ہے. وہ حالات جنگ بدر کے، جنگ احد کے اور اس کے بعد کے جو حالات تھے، جس طرح سے منظر تھا اس دور میں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اہل مکہ اور دیگر قبائل یہود یہ سب کے سب مسلمانوں کو چبا جائیں گے، ختم کر دیں گے، کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں غلبہ عطا فرمایا، ان کے اندر قوت اور ہمت داخل فرمائی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ان اہل مکہ اور کفار کا مقابلہ کرنے لگے، اور پھر ایسا مقابلہ ہوا کہ میدان جنگ میں کفار کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم تنہا تنہا تو مکہ میں مارتے تھے، 2-3 لوگ مل کر ایک آدمی کو یا چند افراد مل کر ایک عورت کو ان پر حملہ کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، لیکن جب میدان میں ہمارا آمنا سامنا ہوا تب ان کا ایک ایک آدمی ہمارے 10 پر بھاری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی کا ذکر فرمایا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو جنگ پر ابھاریے، مومنین کو قتال پر ابھاریے، جنگ کرنے کی ان کے اندر ہمت پیدا کیجیے، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیجیے کہ وہ کفار سے جنگ کریں، کفار سے مقابلہ کریں۔ اب یہ کس حالت میں ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں سے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کافروں سے لڑتے رہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا ایسے مطلب بتاتے ہیں اور پھر جب بھی دیکھو صبح و شام 24 گھنٹے 12 مہینے جنگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، خواہ کی جنگ بھڑکانا، خواہ کی لڑائیاں کرنا، کہیں بھی کسی پر حملہ کرتے رہنا۔ آج کل تو وہ چیزیں کم ہونے لگی ہیں، لیکن چند سال پہلے تک ساری دنیا میں ایسے ہی مناظر دکھائی دیتے تھے، کہیں بھی کوئی کافر نظر آیا اس پر حملہ کر دینا، ایسے واقعات بہت ہو رہے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کا غلط مطلب نکال کر کچھ ایسے لیڈران تھے، کچھ ایسے افراد تھے جو قوم کی سربراہی کرتے تھے، نہ اسلام کو صحیح سمجھتے تھے نہ قرآن کو صحیح سمجھتے تھے، جذبات میں مسلمانوں کو لا کر بھڑکاتے تھے اور اس کے بعد مسلم قوم کو تباہ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب کفار آپ کے خلاف جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جائیں، آمنا سامنا ہو دونوں کا، دونوں جنگ کے میدان میں آ جائیں اور مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ کفار کی تعداد بہت ہے، ان کی فوج بڑی طاقتور ہے، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ ان مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیجئے، کیونکہ یہ جو جنگیں ہیں ان جنگوں کے غلبے کے لیے صرف ہتھیار ہی کافی نہیں ہے، ایمانی قوت بہت ضروری ہے۔ ایمانی قوت اگر ہوگی، جذبہ ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ کثیر تعداد اور طاقتور چیز پر بھی مسلمان غالب آ سکتا ہے۔ تو میدان جنگ میں جو کفار آمنے سامنے ہوں، تب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو جنگ پر ابھاریے، جیسے بدر کے مقام پر۔ جنگ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے تھے کہ جنگ نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو، کفار چلے جائیں، لیکن کفار سامنے سے ضد کر رہے تھے، نہیں ہم لڑیں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم ان کا خاتمہ کر کے جائیں گے۔ وہ سرکشی پر اتر آئے ہوئے تھے، ہٹ درمی کر رہے تھے اور للکار رہے تھے۔ مسلمان ادھر سے کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے آمنا سامنا نہ ہو، آپ چلے جائیے، ہم اپنے مدینہ واپس چلے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی نبی کو مشورہ دیتے تھے کہ ہم صرف ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے آئے تھے، وہ قافلہ چلا گیا، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن حالات بدل گئے، سامنے کفار بار بار للکار رہا تھا، وہ آگے آتا جا رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر ہی دے۔ جب ایسا موقع آیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کے لیے آئے تو نہیں تھے، مگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہونے والی ہے، کیونکہ وہ حملہ کریں گے تو آپ کو خاموش تو نہیں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو تو مقابلہ کرنا ہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لڑنے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے نہ آئے تھے، وہ تو ہر حالت میں آپ کا قتل کریں گے، ہر حالت میں آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ پلٹ جائیے، تیار ہو جائیے۔ وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ ہمت رکھیے اور ایک جذبے کے ساتھ ان پر حملہ کیجیے، سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیجیے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تاکید کی گئی کہ ان مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ، وہ قوت پیدا کیجیے، سے لے کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، یہ اصل چیز ہے۔ اسباب کا استعمال تو ہے، تھوڑے بھی اسباب اگر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس گھوڑے بھی ہیں، آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ ان کے پاس بھی وہی چیزیں تعداد میں زیادہ ہے، فرق اتنا ہے کہ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن وہی چیزیں آپ کے پاس بھی تو موجود ہیں، لیکن ان کے پاس بزدلی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر ہم جیت گئے
تو سامان مل سکتا ہے، پیسہ مل سکتا ہے، اور اگر ہار گئے تو ذلت اور رسوائی ملے گی، مر گئے، قتل کر دیے گئے تو بربادی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو بھی ہمارا غلبہ ہے، یہ بھی فضیلت والی چیز ہے، اگر ہم ہار جاتے ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کی قربانی اور محنت، ہمت، مقابلہ کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنا، اس پر بھی ہمیں ثواب ہے۔ اور اگر ہم قتل کر بھی دیے جاتے ہیں اس میدان کے اندر تو بھی شہید ہیں، ہمیں جنت ملے گی۔ ہم دنیا میں نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری محنت اور یہ روزانہ نیک بننے کی کوششیں، تمنائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اپنی آخرت کو اچھا بنانا۔ کیا ہے آخرت میں؟ آخرت میں بہترین ٹھکانہ جنت۔ اسی لیے اگر یہ شہادت سے بھی وہی ملتی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم شہید ہو جائیں؟ تو ان کے پاس باقاعدہ ہر راستے پر انہیں کامیابی نظر آ رہی ہیں، اور کفار کو ہر جگہ ناکامی ہے، بیکار چیزیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ صحیح منزل ہے، نہ آگے نہ پیچھے، کفر ہے صرف۔ اس لیے ان کے اندر ڈر اور خوف زیادہ رہے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ مرنا نہیں چاہیں گے۔ اور جو میدان جنگ میں مرنے سے نہ ڈرے وہ کامیاب ہوگا۔ جو میدان جنگ میں موت سے ڈرتا ہو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر آپ میں 20 صبر کرنے والے لوگ ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ صبر ایسی چیز ہے، صبر کرنے والے اگر 20 افراد موجود ہوں تو ان کے سامنے 200 کی تعداد، یعنی ایک کے سامنے 10، ایک کے سامنے اگر 10 بھی ہوں تو وہ نہیں ٹک سکیں گے، کیونکہ سامنے وہ 10 ایسے لوگ ہیں جن میں صبر نہیں ہے، جن کے اندر موت کا ڈر ہے، جن کو مرنے کے بعد کوئی منزل نظر نہیں آتی، ان کے پاس صبر بھی ہے اور موت کا خوف بھی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد شہادت پر انہیں ایک بہترین منزل نظر آتی ہے۔ لہذا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں یا صبر کرنے والے 20 موجود ہوں تو ایسی صورت میں وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اشارہ کر دیا کہ اگر 20 مسلمان ہوں اور سامنے 200 لوگ ہوں، ایک کے مقابلے میں 10 گنا وہاں پر زیادہ ہوں، تب بھی ان مسلمانوں کو مقابلے کے لیے میدان میں اترنا چاہیے، انہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ تعداد میں ہم سے کتنے دگنا ہو گئے، تگنا ہو گئے، چوگنا ہوگا، نہیں، یہ تعداد نہ دیکھیں۔ یہاں پر 313 کے سامنے 1000 تھے، تو یہ تو ایک کے سامنے 10 نہیں ہوئے، لیکن اگر 10 بھی ہوں تو بھی تمہیں لڑنا ہے، کیونکہ اگر تمہارے اندر صبر ہوگا، ہمت ہوگی، تو ایک کے سامنے 10 بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے، وہ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور اگر تم میں 100 ہوں تو وہ 1000 پر، وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم 100 ہوں یا تم میں 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جن کے اندر سمجھداری نہیں ہے، انہیں نہیں سمجھ ہے کسی بھی چیز کی، نہ دنیا کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ ایمان کے بارے میں، نہ اللہ کے بارے میں۔ یہ ناسمجھ قوم ہے، ناسمجھ قوم ہے، اور نادانی ہے ان کی کہ بس نبی کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا اور ان سے ٹکرا گئے۔ انہیں نہیں پتا کہ نبی کون ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ مسلمان کس قوم کو کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ نادان لوگ ہیں،
سمجھتے نہیں ہیں. اگر تھوڑی بھی سمجھداری ہوتی ان کے اندر تو اتنا بڑا یہ برا کام وہ نہ کرتے. میدان جنگ میں نبی اور صحابہ کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہوتے, کبھی تلواریں لے کر نبی پر حملہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتے. یہ ناسمجھ لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ اگر ایک کے بدلے سامنے 10 گنا بھی ہوں تو بھی آپ کو لڑنا ہے. یہ کب ہوگا ایسا؟ جب تمہارے پاس صابرین ہوں, صبر کرنے والے لوگ ہوں, مضبوطی سے جمنے والے لوگ ہوں, تو یہ 10 پر بھی بھاری ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اس کے فوراً بعد ایک دوسری آیت ہے جس میں یہ تعداد کم کی جا رہی ہے. جو ایک کے مقابلے میں 10 ہے, بعد میں اس کو کم کیا جاتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں 2, 10 کے بجائے 2 کا موازنہ کر دیا گیا. پہلی جو آیت ہے جس میں ایک کے مقابلے میں 10 کا ذکر آیا وہ جنگ بدر کے وقت کی ہے, اور دوسری جو آیت ہے جو ایک کے مقابلے میں 2 کا ذکر کرتی ہے جس میں ایک کے مقابلے میں 2 بھی ہوں تو مسلمانوں کو لڑنا چاہیے, مسلمانوں کو ہمت کرنی چاہیے. تو یہ حنین کے زمانے کی بات ہے. دونوں آیتوں کے نزول میں بڑے زمانے کا فرق ہے. جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی اور حنین سن 8 ہجری میں, تو تقریباً 6 سال کا فاصلہ ہے. لیکن آیت ایک کے بعد دوسری ہے. یہ آیت نمبر 65 ہے, یہ آیت نمبر 66 ہے, جبکہ دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان 6 سال کا فاصلہ ہے. لیکن یہ دونوں آیتیں بازو بازو میں ہیں کیونکہ مضمون ایک ہے دونوں کا, اس لیے دونوں کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے. یہ جو آیتیں ہیں جب نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو قرآن مجید لکھا کرتے تھے, علی بن ابی طالب ہیں, ابوبکر عمر ہیں, عثمان ہیں, اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان ہیں, یہ ایسے کوئی بھی افراد جو بھی موجود ہوتے انہیں بلاتے تھے اور ان سے کہتے ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کو فلاں جگہ پر فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد رکھو. یہ قرآن کی ترتیب آپ وہ جگہ پہلے سے بتا دیتے ہیں. حالانکہ یہ آیت سن 8 ہجری فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے, تو آپ نے باقاعدہ پھر اس میں یہ کہا کہ اس کو فلاں آیت جو سن 2 ہجری میں وہ آیت نازل ہوئی تھی. حالانکہ سن 2 ہجری کے بعد سے لے کر 8 ہجری تک کئی صورتیں نازل ہوئی, کئی صورتیں نازل ہوئی ہیں, کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں, ایک بڑا ذخیرہ نازل ہوا ہے. اس کے بعد نہیں رکھا, اس کو بدر کے دور میں نازل ہونے والی اس آیت کے بعد رکھا. تو یہ آیتوں کی جو ترتیب ہے, نزول کی ترتیب الگ ہے اور قرآن میں آیتوں کی ترتیب الگ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ شروع میں مدنی صورتیں ہیں اور آخر میں مکی صورتیں ہیں. جیسے آپ سورہ بقرہ دیکھیں گے, اسی طرح سے سورہ آل عمران دیکھیں گے, اس کے شروع میں آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مدنیہ, یہ سورہ مدنی سورہ ہے. اور جیسے ہی آپ آخر میں چلے جائیں گے اما پارہ میں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا مکیہ, یہ سورہ مکی ہے. اما پارہ میں سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ اخلاص, یہ سب دیکھیں چھوٹی چھوٹی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اوپر جہاں بسم اللہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مکی ہے. اور سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. مدنی سورہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی, اور مکی سورہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, ظاہر سی بات ہے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد, تو جو پہلی والے ہجرت سے پہلے ہے وہ آیتوں کو ہجرت سے پہلے آنا چاہیے تھا, شروع میں آنا چاہیے تھا, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اسے ان آیتوں کو, ان صورتوں کو بعد میں آنا چاہیے تھا. یہ حساب سے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران آخری پارے ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. نزول کی ترتیب الگ ہے اور قرآن میں جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے. قرآن میں جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا
تو نازل ہوتے ہی آپ صحابہ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے یہ جو آیت اتری ہے اس کو فنا سورے میں، ہو سکتا ہے وہ سورہ 10 سورہ پہلے نازل ہوئی تھی، وہ سورہ کی کسی آیت کے بعد، ہو سکتا ہے اس آیت میں اس سورہ کے 100 آیتیں تھی تو اس میں چوتھے نمبر پر رکھیے، 5ویں نمبر پر رکھیے، بیچ میں لے جا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ ترتیب نبی نے بتائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو نبی بتاتے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ وحی کے ذریعے۔ تو مطلب یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کی جو ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کو مرتب کروایا۔ تو یہ آیت بدر کے زمانے میں نازل ہونے والی جو آیت نمبر 65 ہے، اور آیت نمبر 66 یہ حنین کے دور میں نازل ہونے والی فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے بعد۔ تو اللہ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی، تم سے تخفیف کر دیا۔ کیا تخفیف کر دیا؟ وعلم ان فیکم ضعفا، اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اندر کمزوری ہے، کیونکہ بدر کے زمانے میں جو مسلمان تھے بڑے پکے مسلمان، بڑے ستائے ہوئے مسلمان، بہت مضبوط مسلمان تھے، جنہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑا گیا، جائیدادوں کو لوٹا گیا، پھر بھی وہ ایمان پر باقی رہے۔ وہ مومنین، وہ صبر کرنے والے، ان کے ایمان میں اور بعد میں جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں بڑا فرق ہے۔ حنین کے وقت میں، فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، ایسے وقت میں مسلمان ہوئے جب مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں۔ وہ اس وقت مسلمان ہوئے جب کافروں کا غلبہ تھا اور ان کو پتا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب اپنی جان، ایمان لانے کا مطلب گھر بار کا خاتمہ، جائیداد کا خاتمہ، وہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے، پھر بھی وہ ایمان پر جمے رہے۔ اب جو بعد میں ایمان لائے انہیں پتہ ہے ایمان لانے سے اب کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں دیکھا مسلمانوں کا ہی غلبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے ایمان میں، ان کے ایمان میں بڑا فرق ہوگا، ان کے صبر میں بڑا فرق ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد میں بھی جو مسلمان ایمان لائے، جتنے بھی صحابہ تھے، سب کا ایمان مضبوط تھا، لیکن انہوں نے مقابلے کیے تھے، انہوں نے پریشانی وہ تکلیفیں دیکھی تھی، وہ صبر کرتے تھے۔ انہوں نے وہ تکلیفیں نہیں دیکھی تھی، ان کے زمانے میں مصیبتیں نہیں آئی، ویسے حادثات ان کے زمانے میں نہیں ہوئے، کوئی انہیں گلے میں پھندا ڈال کر زمینوں پر گھسیٹتا ہوا دکھائی نہیں دیا، کسی نے ان کے پیروں کو باندھ کر مکہ کی وادیوں میں دھوپ کی ریت میں گھسیٹا نہیں ہے، کسی نے ان کو انگار پر لٹایا نہیں ہے، ان کو لٹایا تھا۔ تو ان کا جو صبر ہے، ان کا جو صبر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ نے کہا وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اب تم جو مسلمان ہوئے ہو، اللہ نے پہچان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، لہذا اگر تم میں صبر کرنے والے 100 ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ 100 200 پر کا مطلب ایک کے مقابلے میں 2۔ مَن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد میں جو ایمان لائے ان کا ایمان پہلے والے لوگوں کے ایمان سے کمزوری ہو یا وہ صبر میں کمزوری ہو، ورنہ دیکھا ہی جائے جنگ تبوک میں یا جنگ موتا میں، اس کے بعد یہ فتح مکہ کے بعد جو جنگ موتا جو جنگ ہوئی ہیں اس میں تو باقاعدہ تقریباً 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ تھے، 3000 مسلمان 1 لاکھ کافر، تو یہاں ایک کے مقابلے میں 10 نہیں بلکہ اور زیادہ تھے۔ 3000 کے مقابلے میں اگر 1 لاکھ بولیں گے تو وہ 10 گنا نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، پھر بھی مسلمانوں نے وہاں پر مقابلہ کیا۔ تو یہ جو پہلے کا جو دور تھا ایسا ضروری نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، جب بھی حالات مسلمانوں پر آئیں گے، مسلمانوں کو باقاعدہ اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں وہ بدر میں 313 تھے، غالب آ گئے، ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ ان سے پوچھئے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے؟ اصل ایمان کا مسئلہ ہے،
313 1000 تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ رہیں، کافر کم رہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی تعداد کی وجہ سے۔ مسئلہ تعداد نہیں ہے، مسئلہ ایمانی قوت ہے۔ وہ 313 تھے، 1000 پر غالب آ گئے، آج مسلمان کروڑوں میں ہے، غلبہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کروڑوں میں ہے تو ایمان کی حالت کیا ہے؟ ایمان کی حالتیں کیا ہے؟ ابھی قریب میں ہم نے دیکھا چند دنوں پہلے راجستھان کے وہ اجمیر شہر میں لوگ مسلمان جا رہے ہیں، باقاعدہ ٹرینیں فری کی جا رہی ہیں، اپنے اپنے گھروں سے چادریں لے جا رہے ہیں، جنتی دروازے کے نام سے ایسے بھیڑ لگی ہوئی ہے، معلوم پڑ رہا ہے کہ دروازہ کھلے گا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ لیڈران بھی ہیں، بڑے بڑے عقل مند ہوشیار لوگ بھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، اچھے اچھے تعلیم میں اونچی ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی مسلمان ہیں۔ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ زندگی مانگنی ہے، شفا مانگنی ہے، دولت مانگنی ہے، کامیابی مانگنی ہے۔ جب کروڑوں کی تعداد میں مسلمان وہ ایسی جگہوں پر جانے والے ہوں تو یہ کروڑوں میں شمار کس کا ہے؟ اس میں تو ایک کا بھی شمار نہیں ہوگا۔ 313 نہیں، 3 بھی نہیں ہے، یہ تو 3 بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایمان ہو صحیح طرح سے، اللہ پر ایمان ہو، شرک اور کفر نہ ہو، یہ شرک بھی کریں کفر بھی کریں اور سمجھے کہ ہم تو کروڑوں کی تعداد 20 کروڑ ہمیں 25 کروڑ 25 کروڑ نہیں ہے، 25 بھی اگر صحیح نکل جائے تو غنیمت ہے۔ ایمان ہونا چاہیے اصل۔ شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ مسلمان نام رکھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہو۔ جو مسلمان تھے اس زمانے کے وہ موحد تھے، توحید پرست تھے، شرک ان کے دور دور تک بھٹکتا نہیں تھا، کفر سے تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کیا ہوا تھا۔ یہاں صبح شام شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تعداد سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اشارہ کیا ہے غلبے کا، غلبہ ملے گا مسلمانوں کو، لیکن ضروری ہے کہ وہ ایمانی قوت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طرح سے اللہ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور کفر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جو شرکی اعمال مسلمانوں میں رائج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو توبہ کر کے صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔